جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ تمام جماعت انبیاء میں اگر کسی کو حبیب اللہ کہا گیا تو وہ ہمارے رات کے آقا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کے علاوہ حبیب اللہ کا خطاب کسی اور نبی کو نہ ملا. اور گروہ اولیاء میں جماعت اولیاء میں اگر حبیب اللہ کا لقب کسی کو ملا ہے تو سرکار بڑی نواز کی تھا کہ اس امت کے اولیاء میں چاہے گزشتہ امتوں کے اولیاء ہوں کسی بھی ولی کو حبیب اللہ کہا نہیں گیا. اگر کسی کو حبیب اللہ کہا گیا تو ہمارے اور آپ کے غریب نواز کی تھا. اور کیوں نہ ہو کہ آپ معذر ذات ولی ہیں. آپ کی والدہ حضرت بی بی ام الورا رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں تھا اور جس وقت اس کے بدن میں روح ڈالی گئی تو اس وقت سے لے کر اس کی پیدائش تک ہر روز رات میں اپنے پیٹ کے سرمائے سے کباب پڑھنے کی آواز سنا کرتی. بولا میرا بیٹا معین الدین میرے پیٹ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور فرماتی ہے کہ جس رات وہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا پورا مکان نور بنا ہوا ہے. اور اسی نورانی ماحول میں جب میں نے اپنے بیٹے حسن یعنی معین الدین کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے میں ہے. اور جب میں نے اسے اٹھا کر اپنی آگوش میں دیا سینے سے لگایا تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا فضا میں چاروں طرف نورانی شکلیں ہیں باوقار لباس پہنے ہوئے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ آخر یہ کون ہے. ایک آواز آتی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اولیاء کامل ہے. ان میں کوئی افراد ہے کوئی اوتاد ہے کوئی قطب ہے کوئی جماعت عوامین سے تعلق رکھتا ہے. اور اے ام الورا یہ تمہیں غریب نواز کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آیا. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ سید عالم ولی کے کامل اور حافظ قرآن تھے. وہیں آپ کے والدہ بھی ولی کا اور قرآن کی حافظہ تھی. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ درس نظامی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد سے ہی پڑھی. 14 سال کی عمر میں آپ نے قرآن یاد کر لیا اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. وراثت میں آپ کو ایک باپ اور ایک بچی بھی. جب 16 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والد کی وراثت سے اور بھی محروم ہوئی. تاریخ میں آپ کے 2 بھائیوں کا اور ذکر ملتا ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی. ایک آپ کی بہن بھی تھی ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار غریب نواز کے بھانجے تھے. آپ ہی سے بڑے بھی ہوئے اور آپ ہی سے خلافت بھی ملی. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ ہے. اپنے باپ کی خدمت کر رکھے ہیں تلاوت قرآن کر رکھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب آپ دن میں باغ میں داخل ہوتے تو باغ بالکل صاف ہے. جتنا کا درخت ہے ایک طرف لگا ہوا ہے. درخت کے جو پکے پھل کے ٹوٹ کے ایک طرف ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ پریشان ہو کہ یا اللہ آخر یہ درخت کی یہ باغ کی خدمت کون کرتا ہے, یہ صفائی کون کرتا ہے, یہ پھلوں کو کون توڑتا ہے. اور یہی معمول روز کا تھا. اب آپ کو جو فرصت کا لمحہ ملتا یعنی جو اوقات جن وقتوں میں آپ باغ کی صفائی کیا کرتے تھے پھلوں کو توڑا کرتے تھے اب وہ کام آپ کا تیار ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کر رکھے ہیں. ایک دن خیال پیدا ہوا دل میں کہ آخر یہ باغ کی صفائی کون کرتا ہے, یہ پھلوں کو کون توڑتا ہے. آپ ایک مرتبہ رات میں باغ میں رک گئے. رات کا وقت تھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کا کچرا خود بخود صاف ہو رہا ہے. ایک جانی ڈھیر سکتے جا رہے ہیں. درخت کے پھل خود بخود ٹوٹ کر ایک طرف جمع ہو رہے ہیں. سرکار کی نواز فرماتے ہیں اے اللہ کی مخلوق میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ تم میری خدمت کر رکھے ہو. تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ تاکہ میں تمہارا
جنات سے ہمارا تعلق ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں تمہارا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے باغوں کے پھلوں کو توڑ رکھے ہو، تم میرے کام کو ہلکا کر رکھے ہو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ جنات کہتے ہیں، اے غریب نواز یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ جب آپ خالی اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر قرآن سنتے ہیں، اور جب ہم آپ کی تلاوت سنتے ہیں تو اپنی تلاوتوں میں جو غلطیاں تھی ان غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں۔ آپ کی تلاوت سن سن کر ہم قرآن کو درست کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہو گئے، اور جب آپ ہمارے استاد ہیں ہم شاگرد ہیں، تو شاگردوں کا یہ حق ہے کہ استاد کی خدمت کرے، استاد کا کام کرے۔ اگر اس کے عوض ہم نے بات کی صفائی نہیں کرتی تو کون اس سے بڑا کام کیا؟ یہ تو ہمارا حق ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن انسانیت کا تقاضا یہ کیا کہ میں تمہارا شکر ادا کروں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ جو ہے دعائیں دے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ دن کے وقت میں باغ میں موجود تھے، ایک مجذوب باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مجذوبوں کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ جوانی کا زمانہ ہے آپ کا اور آپ ادب و احترام کا معاملہ کیا ہے؟ مجذوب کا ہاتھ پکڑا، ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بٹھا دیا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا، انگور کا گوشہ پیش کیا، کہا حضور اسے تناول فرمائیے۔ وہ مجذوب انگور لیتے ہیں، ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں اور سرکار غریب نواز کے لیے کلمات تحسین ادا کرتے جا رہے ہیں، اور ایک دانے کے اوپر دعائیں دے رہے ہیں۔ اب اس مجذوب نے ایک دانہ منہ میں رکھا اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر یعنی اس دانے میں حسن کا زہد نظر آ رہا ہے، حسن کے زہد کا ذائقہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک دانہ منہ کے اندر رکھا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک دانہ منہ کے اندر رکھا اور وہ مجذوب کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر معین الدین کے اخلاق کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ پھر ایک دانہ منہ کے اندر رکھا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں عشق کی شادانی نظر آ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، ذرا اپنا بھی تعارف کرا دیجیے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سنو مجھے ابراہیم قندوزی کہا جاتا ہے اور لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ ہوں۔ جب میں اپنے شہر کی باتیں سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھ کے چھت کے اوپر سلوک کے اب کھل کے برسیں گے، میری نس کے اندر میرے شہر نے آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد ایک چیز ادا کی اور کہا کہ ایسا ہی اسے کھا لینا، لیکن کھانے کے لیے بھی شرط لگا دی کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو تنہا نہ کھانا، معین الدین کو تلاش کرنا، اور جب معین الدین مل جائے تو آدھا تم کھانا اور آدھا معین الدین کو کھلانا۔ ابراہیم قندوزی یہ کہتے ہوئے اپنے چھولے کے اندر سے کھلی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، آدھا خود تناول کیا اور آدھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلا دیا۔ جب کی سرکار غریب نواز کو کھلی کا ٹکڑا کھایا باطن جگمگا اٹھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ عرض کرتے حضور میں نے آپ کی باتوں کو سنا لیکن آپ کی بات اصلی طلب ہے، میں سمجھ نہیں پایا، ذرا وضاحت کر کے بتائیے کہ کس سے کیا مراد ہے اور یہ حاجی شریف زندانی کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معین الدین تم سب کچھ جان جاؤ گے اور تم سب کچھ جاننے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اتنا کہا نظروں سے گوجر ہو گئے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ آپ نے سارا باغ اور پنجکی فروخت کی، جو مال آیا اسے غریبوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کچھ مال اپنی ذات راہ کے لیے جمع کر دیا۔ پھر آپ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت بغداد، میٹھا پور، سمرقند، بخارا یہ علم دین کے لیے مراکز مانے جاتے تھے۔ آپ نے نیشا پور کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں نیشا پور میں آپ کے والد کے بہت سے احباب تھے جن کے مدد سے قائم تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ راستے سفر مانتے ہیں، پیدل سفر کر رکھے ہیں۔ نیشا پور کا ارادہ ہے، جب راستے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سنسان سڑک ہے، بیابان ہے، وہاں پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے سے بڑے مظلوم معلوم ہو رہے ہیں، ان کے بدن سے نصاحت ظاہر ہو رہی ہے۔ سرکار غریب نواز جب ان کے قریب گئے جا کے فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تو کہتے کہ ہاں ہم مسافر ہیں اور بھوکے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنا توشہ ان کے سامنے کھول دیا، کہا کہ یہ کھانا میرے پاس موجود ہے، سے کھاؤ۔ مسجد کا منہ ان کے لیے کھول دیا، وہ لوگ بیٹھ کر بے تکلفی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانا کھا چکے تو سارا پانی بھی پی لیا۔ پھر سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ رقم بھی ہو تو دے دو۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واقعی غریب نواز ہے، ایسے غریب نواز ہے کہ غریب نوازی ہندوستان میں ایسے شروع نہ کی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز پیدا ہوئے تھے اسی وقت میں غریب نواز۔ آپ کی والدہ ام الورا فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا معین الدین چھوٹا تھا، دودھ پینے کا زمانہ تھا اور میری گود میں تھا، اگر اس کو کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر میرے گھر میں داخل ہوتی اور اس بچے کو دودھ کی طلب ہوتی، بھوک لگتی، تو حضرت بی بی محمود فرماتی ہے غریب نواز کی والدہ کہ میرا بیٹا معین الدین میری طرف انگلی سے اشارہ کرتا اور جب تک میں اس بچے کو دودھ نہ پلا دیتی جب تک معین الدین کو کہا نہ۔ اور جب سرکار غریب نواز کی عمر 3 سال کی ہو گئی تو آپ گھر سے باہر نکلتے اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لاتے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے اور جب وہ کھا چکے ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ سرکار غریب نواز کی غریب نوازی ہے، راستے میں تو مسافروں کو دیکھا، اپنی پرواہ نہ کی، اپنا سارا کھانا انہیں کھلا دیا اور جب انہوں نے رقم مانگا تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی رقم تھی ان کے سامنے رکھ دی اور فرماتے ہیں کہ سنو، اگر میرے پاس میں اور رقم ہوتی تو میں تمہاری اور مدد کرتا، اب میں معذرت چاہتا ہوں، اسی سے اپنا کام چلا لو۔ سرکار غریب نواز نے یہ کہا، آگے نکل گئے، تھوڑی دور بیٹھے کہ وہ دونوں پھر بھاگ کر آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ نیشا پور جا رہا ہوں، علم دین حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو وہ دونوں کی دونوں تمبکو رہ گئے، کہتے ہیں کہ حضور نیشا پور تو یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہے، اگر آپ یہی چال چلے تو 1 مہینے میں پہنچیں گے۔ اور اپنا سارا کھانا ہمیں دے دیا، ساری رقم دے دی، ہم زیادہ راجا ہوتا، ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنی رقم لے لیجیے، لیکن قربان جائیے عظمت غریب نواز پر۔ فرماتے ہیں کہ سنو، میں آلے رسول ہوں، میری رگوں کے اندر حیدر قرار کا خون ہے، ہم لوگ دے دیتے ہیں، دیا نہیں کرتے، دے دیا تو دے دیا، واپس نہیں لوں گا۔ سرکار غریب نواز نے واپس نہ لیا، وہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور پھر آپ اتنا لمبا سفر کیسے طے کریں گے؟ 1 مہینے کی مسافت ہے، قربان جائیے سرکار غریب نواز کے جواب۔ اور ہم جیسے اباؤلے لالچی حوث پرست لوگوں کے لیے واقعی سرکار غریب نواز کا جواب مشارے رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس نے تمہیں اس بیابان میں رزق دیا ہے وہی مجھے نیشا پور تک پہنچا دے گا، وہی مجھے راستے میں روکے گا۔ آپ خبر طے کر رکھے ہیں، جب شام ہونے لگی ہے علاقے میں پہنچے، چھوٹی سی بستی ہے، ایک بڑی عورت سامنے آئی اور کہتے ہیں کہ شاید میں دیکھ رہی کہ تمہارا نورانی چہرہ بہت دور سے آ کے ہو، بہت دور جانے کا ارادہ ہے، اگر آج رات کی میزبانی کا شرط دے دو۔ اتنے خلوص سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کی کہ آپ ٹکرا نہ سکے، رد نہ کر سکے۔ آپ نے اس کی التجا کو قبول کیا، رات بھر اس کے مہمان رہے، خوب آپ کی اس نے خدمت کی اور جب صبح ہوئی تو آپ اس وقت لیے چلے، کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں قافلہ ملا، قافلے والوں نے سرکار غریب نواز کو دیکھا، آپ کی نورانی صورت کو دیکھا، آپ کا تعارف پوچھا، جب آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ قافلہ حراب کی جانب جا رہا تھا، اس قافلے والوں نے اپنے امیر جس کا نام سلیمان تھا اس کے قریب سرکار غریب نواز کو لے گئے، سرکار غریب نواز کا تعارف کرایا، وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ آپ کی خدمت کرنے لگا، اپنی سواری کو سوار کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں سے نیشا پور کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ قافلہ قیام کیے ہوئے تھا، اس قافلے کے امیر کو سرکار غریب نواز کا تعارف کرایا اور اطمینان کے ساتھ آپ اس قافلے کے ساتھ میں نیشا پور تک پہنچے، اور جب نیشا پور پہنچے پورا ویران پڑا ہوا تھا، بادشاہوں کا قبضہ تھا، تو آپ وہاں پہ سمرقند گئے۔ اس وقت سمرقند میں جو سب سے بڑی دستگاہ تھی وہ حضرت مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دستگاہ، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ داخلہ لیا، تعلیم حاصل کرنے لگے،
مولانا حسام الدین مدنی کوئی معمولی عالم نہیں تھے. سرکار غریب نواز نے وہاں پہ علم حاصل کیا. آپ کی قرأت اتنی عظیم تھی, آپ کی قرأت میں وہ لطف تھا کہ مولانا حسام الدین کہتے ہیں کہ معین الدین میں 4 وقت کی نماز پڑھاؤں گا, تم میرے پیچھے پڑھنا, لیکن فجر کی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا. تو ساتھ ہی مولانا حسام الدین اور سرکار غریب نواز کی قرأت, اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی مدرسے کے اندر تراویح پڑھائیے. سرکار غریب نواز تراویح پڑھانے لگے. آپ کی قرأت کا شہرا ہوا, لوگ دور دور سے تراویح پڑھنے کے لیے مدرسے میں آنے لگے. اتنا ازدحام ہو گیا کہ مدرسے میں جگہ کم ہو گئی. وہ قرأت سرکار غریب نواز کی, اور آپ نے قرآن سے والد اور والدہ سے یاد کیا تھا. اب بتائیے کہ آپ کے والد اور والدہ کی قرأت کتنی بہترین ہوگی کہ انہوں نے اپنا پورا فنون قرأت سرکار غریب نواز کے اندر دے دیا. 5 سال تک سرکار غریب نواز وہاں پہ نحو فقہ درس پڑھتے رہے, اور جب 5 سال کے بعد میں فارغ ہوئے تو مولانا حسام الدین نے کہا کہ یہیں پہ رہو, تدریس کا کام انجام دو. سرکار غریب نواز فرماتے کہ نہیں, میری منزل یہ رکھی ہے, مجھے اور آگے جانا ہے. تو مولانا حسام الدین نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر پڑھنے کا ارادہ ہے تو تم یہاں سے سیدھے بخارا چلے جاؤ. وہاں پہ میرے استاد حضرت مولانا عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. تم ان کی بارگاہ میں جا کر جو تفسیر مجھ سے پڑھی ہے اس کو نظر ثانی کر لینا. ایک تعارف کی خبری کیا. آپ بخارا پہنچے, حضرت علامہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, خط پیش کیا. حضرت عبداللہ خوارزمی نے خط پڑھا. ادھر خط پڑھ رکھے ہیں, ادھر سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھ رکھے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ جیسا میرے شاگرد حسام الدین نے لکھا ہے کہ میں کبھی تمہیں شخصیت سے پاتا ہوں, وہی آثار تمہارے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن میرے پاس وقت رکھی ہے, فرصت رکھی ہے کہ میں تمہیں پڑھا سکوں. ایک وقت خالی ہے, اگر تم اس وقت میں پڑھنا چاہو تو میں پڑھا سکوں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور پڑھنے کے لیے بھی آیا ہوں, جو وقت دیتے اسی وقت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو حضرت عبداللہ خوارزمی فرماتے کہ ٹھیک ہے, تہجد کی نماز کے بعد تو میرے پاس میں آنا تو میں تمہیں تفسیر پڑھا دیا کروں گا. جب تو تدریس میں یہ نیا وقت ہے, تہجد کا وقت. سرکار غریب نواز نے انکار نہ کیا, کیونکہ آپ خود تہجد گزار تھے, عبادت گزار تھے. رات کا وقت ہوتا, حضرت عبداللہ خوارزمی تہجد پڑھ لیتے, سرکار غریب نواز بھی تہجد پڑھتے, اور پھر اپنے استاد حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور علم تفسیر پڑھتے. 1-2 دن کی مکمل 2 سال تک تفسیر پڑھتے رہے. اور جب تفسیر پڑھ چکے تو پھر آپ نے سفر کا ارادہ کیا, سفر حج کا. وہاں سے آپ رخصت ہوئے, بغداد شریف پہنچے, اور جب بغداد میں پہنچے تو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی, اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں 5 مہینے قیام کیا. سرکار غریب نواز 5 مہینے تک سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہے, اور ان 5 مہینوں میں 57 دن خاص سرکار غوث پاک کے حجرے میں قیام کر رکھے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث پاک نے اتنا متفق کیا ہے سرکار غریب نواز کو کہ 57 دن تک حجرے خاص میں ہے. پھر وہاں سے اجازت دی, سفر حج کیا, اور جب حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ اپنے استاد حضرت مولانا حسام الدین سے ملاقات ہوئی. دونوں استاد شاگردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, مگر چیر ہوئے آگے چل کی. پھر وہاں سے حضرت مولانا حسام الدین نے سرکار غریب نواز کو کیا. مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ پہنچے تو وہاں پہ امام کعبہ سے آپ کا تعارف کرایا, اور میں حرم سے آپ کا تعارف کرایا. مولانا حسام الدین جب سرکار غریب نواز کا تعارف کرایا ہے, اور میں حرم سے متاثر ہوئے, کہا کہ حسام الدین تو اپنے شاگرد سے کہو کہ وہ ہمیں بات کرے. سرکار غریب نواز نے فجر کی نماز پڑھی اور بات کرنا شروع کیا. مسلسل 2 گھنٹے تک آپ بیان کرتے رہے, اور علوم معارف کے عہد کے ذریعے بہائے کہ وہاں پہ جتنا بیٹھے تھے آپ کا ہوتے, اور بیٹھنے والوں میں کوئی معمولی نہیں کر سکتے زمانے کے جدید عالی مسائل تھے. پھر وہاں پہ آپ نے اپنے استاد سے اجازت چاہی
پھر سفر میں نکلے خراسان بخارا سمرقند ہوتے ہوتے جب آپ نیشاپور پہنچے ہیں تو وہاں پہ آپ کو شیخ کی تلاش ہوئی. حضرت ابراہیم قندوزی سے جب آپ اس وقت ہوئے تھے تو اس وقت شیخ کی تلاش نہیں کی تھی. سرکار غریب نواز کے ذہن دے رکھے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو. علم جب علم مکمل حاصل کر چکے تب شیخ کے لیے نکلے. اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب العموری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سرکار غریب نواز کو نیشاپور میں معلوم ہوا کہ اس وقت ایک اللہ کے ولی کامل حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. آپ کو اشتیاق ہوا کہ ان سے ملاقات کروں. ایک شخص سے معلومات حاصل کی کہ آخری عثمان ہارونی کون ہے. تو اس شخص نے بتایا کہ قریب میں یعنی نیشاپور کے قریب ایک گاؤں ہے قصبہ ہے جسے ہارون کہتے ہیں. آپ وہاں کے رہنے والے اور آپ سلسلے میں چشتی ہے. جیسی چشتی کا لفظ سنا تو سرکار غریب نواز مچل گئے. پھر فرماتے جی اور ان کا کام کراؤ تو خواجہ عثمان ہارونی یہ سلسلے میں چشتی ہے اور حضرت مولانا حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے. جیسی سرکار غریب نواز نے سنا تو آپ کو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ فوراً وہاں سے قصبہ ہارون کی طرف بڑھے اور جب خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سنت مصطفیٰ کے سب دیکھتے ہیں. سرکار غریب نواز گئے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ پیچھے بیٹھے ہیں خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ مجھے گلستان مصطفیٰ کے گل کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا کہا اپنی جگہ دکھے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہاتھ پکڑا اٹھایا سامنے لے کر آئے اور فرماتے کہ معین الدین ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. تمہارا حصہ ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے سرکار غریب نواز کو کھڑا کیا اور کہا کہ معین الدین اس بات وجود کے اوپر تقریر کرو. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے اوپر آخری گفتگو کر رہے ہیں. بہترین بات کیا تو غریب نواز فرماتے ہیں جب میں تقریر کر چکا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا. میں مسلسل 28 سال تک اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر رہا. اس کے بعد میں سرکار غریب نواز پھر سفر کرتے ہیں. پھر آپ سفر سے نکل گئے کئی سال تک سفر سے رہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آپ کی اتنی محبت تھی کہ سرکار غریب نواز کے لیے بے چین رہنے لگے پریشان رہنے لگے. ایک مرتبہ ضعیفی اور بڑھاپے کا زمانہ ہے لیکن آپ نیشاپور سے نکلے اور سیدھے بغداد کا رخ کیا اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے معین الدین سے خود ملاقات کروں گا. ادھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لاتے ہیں. سرکار غریب نواز بھی بغداد میں آ گئے اور پھر خواجہ عثمان ہارونی نے دوسری مرتبہ سرکار غریب نواز کو بیعت کی. سلسلہ چشتیہ میں 2 مرتبہ بیعت کرنے کا رواج ہے اور جب دوسری بار بیعت ہوئے تو سرکار غریب نواز اپنی کتاب انیس الارواح کے اندر کچھ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا. میرے شیخ نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. پھر کہا کہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھو. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھی. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس کے بعد میرے شیخ خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا میرا اور کہا کہ معین الدین میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پہ 1 دن اور رات کے مجاہدے کا معمول ہے لہٰذا 1 دن اور رات مجاہدہ کرو. سرکار غریب نواز فرماتے میں نے 1 دن اور رات مجاہدہ کیا. اس کے بعد میں پھر مجھے طلب کیا میں حاضر ہوا. مجھ سے کہا گیا ہے معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو.
سرکار غریب نواز فرماتے میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. پھر میرے شیخ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ معین الدین آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. صاحب آنکھیں کھولو. میں نے آنکھیں کھولی. غریب نواز فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو. جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے مرشد کہتے ہیں کہ کہاں تک دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور عرش معظم نظر آ رہا ہے. پھر کہا کہ نگاہیں جھکاؤ. میں نے نگاہیں جھکا دی. پھر مجھ سے سوال کیا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور تحت الثرى دیکھ رہا ہوں. پھر میرے شیخ نے کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. اس کے بعد کہا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. کہا آنکھیں کھولو. میں نے آنکھیں کھولی. غریب نواز فرماتے ہیں مجھ سے میرے آقا نے کہا آسمان کی طرف دیکھو. جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو میرے مرشد کہتے ہیں اے معین الدین کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں میں نے کہا حضور حجاب عظمت نظر آ رہا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں پھر مجھ سے کہا گیا کہ آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. میرے آقا نے وہ کچھ دم کیا. پھر کہا کہ آنکھیں کھولو. جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنی دونوں انگلیوں کو میری نگاہوں کے سامنے پھیلا دیا اور کہا کہ معین الدین اب ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا. میرے مرشد کہتے ہیں اے معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. میں اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہوں. جتنے عالم ہے سب کا نظارہ کر رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی کی عظمت پہ قول بات جائیے کہ آپ نے سارے عالم کو سمیٹ کے 2 انگلیوں کے درمیان کر دیا. آج بھی ساری دنیا جمع ہو جائے, ساری دنیا کی طاقتوں کو جمع کر لے تو عثمان ہارونی کی 2 انگلی کا جواب دلا سکتے ہیں. جبکہ دنیا کا دعویٰ یہ ہے کہ کر لو دنیا مسلم ہے. دیکھیے سارے دعوے زبانی ہیں. مطلب زبانی چیختے ہو کے ہمارے خواجہ عثمان ہارونی نے جمع کر دیا. اور ساری دنیا اپنی ایٹمی طاقت کو جمع کر لے, اس کے بعد بھی سرکار غریب نواز کی 2 نگاہوں کا جواب نہیں لا سکتی. یہ 2 نگاہیں ہیں عالم مملوک, عالم جبروت, عالم ناسوت, عالم آفوت, عالم نباتات, عالم جوازات, عالم حمارات. جتنے عالم ہے تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں. غریب نواز کی نگاہوں کا جواب نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میرے سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے مجھ سے کہا ایک پتھر پڑا ہوا تھا اسے اٹھاؤ. غریب نواز فرماتے میں نے پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے کچھ درہم پڑے ہوئے تھے. ڈھائی سے صدقہ کر دوں. غریب نواز فرماتے میں نے صدقہ کیا. پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آیا تو شیخ نے مجھے کلاہے 4 ترکی عطا فرمائی. کلاہے 4 ترکی. تو 4 ٹوپی دیکھی کہ سلسلے چشتیہ میں جو پہنی جاتی ہے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 کونے والی ٹوپی مجھے عطا کی گئی. اور یہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہ ادھر توجہ رکھے میری طرف. کلاہے 4 ترکی کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے. سلسلے چشتیہ میں اس کی اتنی اہمیت ہے. حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے یعنی سلسلے چشتیہ میں کلاہے 4 ترکہ اسے پہنائی جاتی ہے جو 4 چیزوں کو ترک کر دیتا ہے. 4 چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو حاجی شریف زندانی فرماتے ہیں پہلی چیز ہے دنیا اور دوسری چیز ہے عقبہ آخرت. آج اس سلسلے چشتیہ میں آپ دیکھتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں. آج تو ہر کوئی پہن کے گھوم رہا ہے, لیکن حاجی شریف زندانی کے قول کے مطابق یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دی جائے. فرماتے ہیں کہ یہ ہم اسے دیتے ہیں کہ جو 4 چیزوں کو چھوڑ دے. پہلی چیز دنیا, دنیا کو ترک کر دے, دنیا سے کنارہ کر سو جائے, دل سے دنیا کی محبت نکال دے. دوسری چیز ہے آخرت. تصوف بھی بڑا عجیب ہے. صوفیہ کے مزاج ہم سمجھ نہیں سکتے, جبکہ ہم تقریروں میں سنتے رہتے ہیں آخرت بناؤ, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کلاہے 4 ترکی اسے دیتے ہیں جو آخرت کو بھی چھوڑ دے.